ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرما، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرما اور اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرما، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ دیکھیں، آج ہم بات کرتے ہیں دین کی اصل پر، جو کہ توحید ہے۔ اور دیکھیں، دین میں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک جو دین میں اصل ہے ایمان، دوسرا دین میں جو اصل ہے عمل۔ اور دیکھیں، دین میں جو ہے اصل دو چیزیں ہیں، جیسے کہ دین میں ظاہر ہے اور دوسرا باطن ہے۔ ظاہر کا ڈیفینیشن یہ ہے جو دکھنے والا، جو دکھائی دیتا ہو، اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ اور جو دین میں دوسری جو ڈیفینیشن ہے باطن کی، کہ چھپا ہوا، جو نہیں دکھتا۔ اور انسان میں بھی دو چیزیں موجود ہیں، ایک انسان کا ظاہر ہے، دوسرا انسان کا باطن ہے۔ اب انسان کے ظاہر میں کیا ہے؟ اس کی صورت ہے، شکل، اور اس کا جسم ہے، یہ انسان کے ظاہر ہے۔ اور انسان میں باطن کیا ہے؟ انسان میں باطن اس کی جان ہے یا اس کی روح ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں، اب بنا روح کے جسم کوئی جسم نہیں ہے، بیکار ہے، مردہ ہے۔ اگر وہی جسم میں روح ہے، اس کی جان ہے، پھر تو اس کو سجاؤ یا اس کو خوبصورت بناؤ یا اس کو چمکاؤ تو پھر وہ چمک اٹھتا ہے اور اس میں نور آتا ہے اور اس میں خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اس طرح ہی یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے، دین میں جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اب بظاہر انسان کا جسم تو ہے، لیکن اگر اس میں روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، بے جان ہے تو مردہ ہو گیا۔ تو اسی حساب سے ویسے ہی دین میں جس کے پاس ظاہر ہے یعنی عمل ہے، پھر جو باطن کا توحید ہے وہ نہیں ہے اصل، تو وہ بھی بے جان ہے۔ جو اس کے دل سے توحید نکل جائے پھر وہ کیا ہے؟ بے دخل ہے دین سے، بس وہ عمل جتنا بھی کر لے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، یہ پھر توحید کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توحید ہے۔ اب دیکھیں، تمام نبیاں، تمام انبیاء اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہے اپنے نبوت سے نبیاں بنایا ہے، تمام انبیاءوں کو 1,24,000، سارے کے سارے نبیاں جتنے بھی آئے، سارے ایک ہی دعوت دینے آئے، وہ کیا ہے؟ توحید کی۔ وہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دیکھو، یہ جو توحید ہے یہ دین کی بنیاد ہے، اور یہ دین کی جان ہے، اور یہ دین میں اصل ہے۔ یہ جان کو، دین کی جو اصل ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے نبیاں آتے ہیں امتوں کے پاس۔ اب دیکھیں، اور ایک بات یہ ضروری ہے، لیکن یہ آج ہم ایک شکل کو پکڑ کر، صورت کو پکڑ کر، یعنی ایک عمل کو لے کے دین سمجھ رہے اور عمل کرتے ہی جا رہے، ہم اپن اعمال کی اصلاح ہی ہوتے جا رہی۔ لیکن جو دین کی اصل ہے، جو جسم میں روح اصل ہے، جو جسم میں جان اصل ہے، ہم اس کو چھوڑ کے سارے جسم کے پیچھے جا رہے، یعنی کہ صرف عمل کے پیچھے جا رہے، تو اس کا یہ عمل قبول نہیں ہے اور اللہ کے پاس قابل نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اور ایک چیز ہم غور و فکر یہ کرنا، جتنے پہلے زمانے میں جو نبیاں آئے تھے، توحید کی دعوت جب پیش کرتے تھے اپنے امتیوں کو، تو کئی ایسے نبیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ شہید کر دیے، کافر ایمان نہیں لا کے۔ وجہ کیوں کرے شہید؟
یہ توحید کی دعوت دینے سے، عمل کی دعوت دینے سے شہید نہیں کرے، بلکہ توحید کی دعوت پیش کرنے سے شہید کرے، بلکہ وہ لوگ کو ایمان نہیں لانا تھا۔ تو وہ جو اصل ہے توحید، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں، اور عمل کی شکلیں الگ الگ ہے، عمل کی شکلیں الگ الگ ہے، اور عمل کی شکل بدلتی رہتی ہے ہر دور میں۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں نبیاں آئے، کیا کرے؟ فلاں یہ عمل کرو، فلاں وہ نہ کرو، اس طرح کر کے اللہ کے کمنٹ جتنے بھی تھے وہ سارے بتاتے تھے۔ پھر ہر دور میں جو ہے نا فرق آتے گیا عمل میں، لیکن فرق نہیں آیا کس میں؟ توحید میں فرق نہیں آیا، توحید میں بدلاوا نہیں آیا، توحید میں چینجز نہیں ہوئے۔ وہ توحید کیا ہے؟ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا۔ تو دیکھیں توحید کی کیا ہونا ہے یہاں پہ ہمیں؟ توحید یعنی ہم توحید اللہ کے لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا، پھر اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اور ویسے ہی پہلے کے دور میں جتنے نبیاں تھے ان کی مخصوص ایک خاص جگہ ہوتی تھی عبادتوں کی، کہ فلاں ادھر کرنا عبادت، ادھر کرنا عبادت، ایک اس طرح کی پہلے نا اللہ کے حکم احکامات ہوتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کہیں بھی بندہ عبادت کر سکتا ہے، شرط کہ زمین پاک ہو، تو ہر جگہ وہ بندہ عبادت کر سکتا ہے۔ تو اب عبادتیں جتنے بھی تھے، عمل جتنے بھی تھے، اس میں رد و بدل ہوا ہے، چینجز آ گئی ہے، لیکن ایمان کا جو اصل جو بنیاد ہے، جو توحید ہے، اس میں چینج نہیں آیا، اس میں فرق نہیں آیا۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا چلو، اور ایک بات ہم ضروری یہ جاننا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ توحید کی آج کوئی بھی دعوت نہیں دیتا، توحید کی تعلیم کوئی نہیں پڑھاتا، توحید کے بارے میں کوئی نہیں سکھاتا، اور توحید کو کوئی سیکھنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دیکھیں فی زمانہ آج چاہے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لو، یوٹیوب پر دیکھ لو، کہیں اپنے معاشرے میں دیکھو، ہر جگہ کیا ہوتی ہے؟ عمل کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے بندوں کو ڈرایا جاتا ہے، عمل کی بات کرتے۔ اور اچھا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عمل نہیں کرنا، عمل نہیں کرنے والا فاسق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ فاسق جو اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے کہتا ہے نہیں کرنے والا، جو نہیں بولتے وہ کرتا ہے، مرتد ہے وہ، اس طرح کے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خود ڈکلیریشن ہے، وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارا درس جو اب ہو رہا ہے، ہماری جو سیریز چل رہی ہے توحید پر بات، تو وہ توحید کو چھوڑ دیے، توحید کو نا سائڈ پہ رکھے، اس کا سیلیبس کو ہٹا دیے ہم نے۔ بس ہم کون سا سیلیبس حاصل کر رہے ہیں، کس پہ پریکٹس کر رہے ہیں، کس پہ ہم محنت کر رہے ہیں؟ عمل پر کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں ہر جگہ، چاہے کون سے بھی اسٹیٹ لو یا کوئی اور کنٹری لو، طرح طرح کے فرقے والے ہو، تمام لوگ صرف آپ کو عمل کی اصلاح کریں گے، عمل کا حکم کریں گے، عمل کی بات کریں گے، لیکن توحید کی بات نہیں کریں گے جو اصل ہے۔ اچھا، توحید کیوں اصل ہے؟ اس کی بھی دلیل دے تو دیکھیں، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ یہ ہوگی حدیث۔ دانا کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار، عقل مند، ہوشیار آدمی، جو آگے کی سوچ رکھنے والا، جو آنے والی زندگی کی فکر کرنے والا، پھر اس پر عمل کرنے والا، اس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہم جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو پاک کرے، عقل مند تو وہ شخص ہے۔ اب پھر یہ نفس کو پاک کرنا کیا ہے؟ یہ نفس کیا ہے؟ نفس کو پاک کرنے کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نفس پاک ہوتا ہے۔ اچھا، نفس پاک ہونے میں کیا آتا ہے؟ شرک سے پاک ہوتا ہے، بدعت سے پاک ہوتا ہے، کفر سے پاک ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا انعام ہوگا؟ کیا ریوارڈ ہوگا؟ تو دیکھیں خبر میں جو 3 سوالات ہیں، جو قلبی سوالات ہیں، عملی نہیں ہے، ایمانی سوالات ہیں، توحید پر سوالات ہیں، اس پہ وہ جوابات دینے آسانی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہی فرماتے ہیں کہ آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے گا، یعنی کہ مرنے کے بعد
یعنی آنے والے جو زندگی ہے خبر اس پر عمل کرے گا، یعنی دین کی توحید پر عمل کرے گا، اپنی توحید کی اصلاح پر عمل کرے گا. جو تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، جو 3 سوالات ہیں وہ سوالات ایمانی سوالات ہیں، عملی سوالات نہیں ہیں. یعنی کہ اللہ پاک مرنے کے بعد یہ شخص سے نہیں پوچھ رہا ہے کہ تو فلاں کتنے نمازیں ادا کیا، کتنے حج کیا، اور کتنے راتوں میں لیل میں تو میری عبادت کرا. اس طرح کے سوالات نہیں ہیں. قیامت کے جو سوالات ہیں وہ 5 وہ الگ ہے. عمر کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، جوانی کہاں لگئی، اس طرح کے سوالات. عبادت، نماز پڑھا نہیں، یہ قیامت کے سوالات ہیں. جب اگر ہم کمپلیٹلی پار ہو جائیں گے خبر سے تو پھر وہاں جا کے ہم اس کے جوابات دینا ہے. تو ہمیں جو پہلی منزل ہے، جو ہمارا خبر ہے، ہم اس کے سوالات کی کوشش کر کے اس پر محنت کرنا ہے. ہم اپنی اصلاح کرنا ہے، یہاں پہ خود کی اصلاح ہونا، اپنے نفس کو پاک کرنا شرک سے، کفر سے، نفاق سے. اور اللہ پاک کا بڑا فضل اور کرم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اور تمام اولیاء کے سلاسل سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے آج یہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی ایمان کی اصلاح ہو رہی ہے، یہ توحید کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ بحول تعالیٰ. تو بولنا مقصد کیا ہے، بتانا مقصد یہی ہے کہ آنے والی زندگی جو خبر میں سوالات ہیں، ایمانی سوالات، کوشچن اینڈ آنسرس، اس کے ہمیں جوابات دینا ہے. جو دنیا میں ہمیں اس پر محنت کرنا ہے. تو اسی لیے بولنا یہ کیا ہے، آج دنیا میں ایک بڑی بدعت ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اس کو بولتے ہیں کہ اسلام میں کوئی نئے کام کو ایجاد کرنا، پروموٹ کرنا، انوینٹ کرنا، شروعات کرنا، ایسے کام کی. تو دیکھیں اب ایک چیز غور ہے، جو نبیاں کرے، جو ہم پہ کرنے کا حکم ہے اس کو سنت بولتے ہیں. جو نبیاں کرے وہ ہمیں کرنا کیا ہے، سنت ہے. ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاؤں کی سنت ہے. تو اس طرح کہتے نا. تو جو نبیاں کام کرتے وہ اگر ہم بھی کام کریں، وہ عمل کرے، یعنی فعل ہے نا، عمل کو فعل کہتے. تو اگر وہ ہم عمل کرے تو کیا ہو گیا، سنت ہو گیا. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل کی دعوت نہیں دینے سے پہلے توحید کی دعوت دیے. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو توحید کی دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو توحید کی دعوت دیے. اور ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی امت کو توحید کی دعوت دیے. تو جتنے نبیاں ہیں سارے توحید کی دعوت دے رہے اور سارے توحید کی دعوت دیے ہیں. لیکن آج ہماری امت عمل کے نام پر ہر بندے کو گمراہ کر رہی ہے. ہر بندہ جو یونیورسٹیز میں ڈگری حاصل کر لیا ہے، بیسک اس کو نالج ہے، اللہ پاک نے اس کو ایک ایسی خوبی دی ہے بات کرنے کی، وہ ایسے انداز میں دنیا کو پیش کرتا ہے تاکہ اس طرف سارے بندے اٹریکٹ ہو. تو وہ بندے بھی آج عمل کی بات کرتے، فیس بک پر ہو یا پھر دنیا میں ہو، کہیں بھی معاشرے میں ہو، ان کو اگر انوائٹ کیا جائے کوئی اسٹیٹ میں تو وہ بھی سارے لوگ کیا کرتے، اس طرح کی گفتگو کرتے، بندوں کو بڑے اٹریکٹ کرتے عمل کے طور پہ. بڑے بڑے قیامت کے دردناک ہولناک باتیں بتاتے ہیں اور عمل کی باتیں بتاتے، جہنم کی باتیں بتاتے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن سارے باتیں بتاتے ہیں. بات نہیں بتائی جا رہی تو وہ توحید کی ہے. بات نہیں بتائی جا رہی تو وہ کیا ہے، جو دین کی بنیاد ہے، اصل ہے، توحید ہے، اس کی بات نہیں بتائی جا رہی. تو پھر یہ بدعت ہوا نہیں ہوا؟ تو دنیا میں سب سے بڑی بدعت یہی ہے آج کہ جو نبیاں کرے کام، جو توحید کی بات ہونا تھا ہر جگہ، وہ آج ہمیں دکھنے کو نہیں ملتی اور نہ توحید کی کہیں بات ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بندہ دانش مند وہ ہے، دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے. نفس کو پاک کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا، اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا، یہ بھی کام کرنا، یہ بھی نفس کیا ہے سے پاک ہوتا ہے. اور دیکھیں خبر کی تیاری کرنا، لیکن ہماری تیاری صبح اٹھے آفس گئے، شام کو پھر گھر آئے، صبح آفس گئے، شام کو پھر گھر آئے. پھر شام میں جب گھر آتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے فلاں امپلائیز کی، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، پھر انہیں یہ بولا، انہیں یہ بولا، پولیٹکس چل رہا ہے، پولیٹیشین ٹائپ ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، میرا نقصان کر رہا ہے، میرا یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. دیکھیں بولنا مقصد یہ ہے، بتانا یہ ہے، جس کے دل میں توحید نہیں ہے پھر اس کو اس طرح کے پرابلمس آتے. وہ بندہ ایسا اس کو اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اس کو.
इस तरह की उसको प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में आते हैं। और मिलेगा क्या, हासिल क्या है, बेसुकूनी, बेचैनी, बोरानी। इसकी वजह क्या है, ख़ास डिक्लेरेशन है कि हम दुनियादार हैं। हाँ, दिल बायर, अल्लाह ताला, अल्लाह के वलियाँ फरमाते हैं, क्या बड़ी बात है कि याद नहीं आ रही है, 10 बकार दिल बायर, यानी कि जो बंदा काम में मशगूल होता है, अल्लाह ताला हाथ धो दिया है, बंदा डेली काम करता है, तो ये जो हाथ काम में लगना चाहिए, दस्त बयार दिल बयार, दस्त बकार दिल बयार, तो बोलना मकसद ये है कि हमारे जो काम दुनिया में काम में लगना, लेकिन दिल हमारा रब में लगना और रब से जुड़ना, तो उसमें क्या होगा, फिर सुकून आ जाएगा, बेचैनी दूर हो जाएगी, बोरानी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आज हमारी बड़ी प्रॉब्लम ये क्या है, तो हम डिप्रेशन के शिकार और परेशानी के शिकार। इसकी वजह ख़ास हमारे दिल में असल नहीं है, जो दिल में मतलब दीन में हम नहीं हैं और दिल में हमारे असल नहीं है, जो तौहीद है वो हमारे पास नहीं है। तो बज़ाहिर के काम कर रहे, जो जिस्म के शक्ल सूरत वाले काम, लेकिन जो अंदर का बातिन है, जो तौहीद का था, ईमान का था, क़ल्ब का था, ये काम हमसे छूट गया, हमसे मिस हो रहा है। इसकी वजह ही क्या है, आज हमारे काम सक्सेसफुल नहीं है, कहीं भी जाके हम फेलियर हो जाते हैं। इसकी वजह ख़ास के बंदे में तौहीद नहीं है। और हमारी तैयारी दुनिया में हर तरह की होती है। हम अपने आप को ना बेहतर बनाने की कोशिश करते, ज़ाहिर को हम संवारते, लेकिन हमें दूर दूर तक इसका इल्म नहीं है कि बातिन भी है, फिर उसमें ईमान भी है, यानी जिस्म में दिल भी है, दिल में ईमान रहता, ईमान में तौहीद है, तौहीद में ला इलाहा इल्लल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह की उलूहियत है, जो अल्लाह सारी कायनात को पाल रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है, जो रिसालत का फैज़ान सारी कायनात में चल रहा है, जो रसूल अल्लाह की जो रिसालत के तमाम जो किताबें निकली आई है, तमाम हदीसें मुबारक है, ये सारे चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से मिली है हमें। तो ये हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म ही है। तो आज और एक बात ज़रूर ये बताना एक है कि मुर्दा दिल वो होता है जिसमें तौहीद नहीं होती। मुर्दा दिल, जिंदा दिल की पहचान क्या है, जिसमें तौहीद है, जिसमें अल्लाह की उलूहियत है, जिस दिल में रसूल अल्लाह की रिसालत है, जिस दिल में कलीमा है, ज़ुबान से कलीमे गो नहीं होना, दिल से कलीमे गो होना, क़ल्बी गो होना, क़ल्ब से देना निदा उन्हें। और देखो कामिल ईमान क्या है, कामिल ईमान क्या है, अच्छा ख़ास बात बताना मकसद ये है, सारी कायनात आज मक्का मुकर्रमा में आती है, क्यों, क्या वजह से, बल्कि अल्लाह मिलता बोल के आते। खाना काबा जो अल्लाह पाक का घर मुकर्रमा है, वो घर में सारे लोग ज़ियारत इसीलिए करते हैं कि वहाँ पे अल्लाह मिलता बोल के आते। लेकिन अगर तुम मक्का को भी आ जाओ, अल्लाह तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला जिस्म से और हर चीज़ से, अशिया से, खशिया से, तमाम चीज़ों से पाक है। अगर तुम अल्लाह के घर में भी दाखिल हो के अल्लाह को देखोगे तब भी तुम नहीं देख सकते। फिर कामिल ईमान क्या है, ईमान का पता जिसको है वो बताया, तब जाके उसको मालूम होगा कि कामिल ईमान क्या है। आज हम अल्लाह को पाने के लिए मक्का चले जाते, अरे अल्लाह तो कुरान करीम में ये फरमाते, वहुवा माकुम आइना मा कुंतुम, जहाँ कहीं भी तुम हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये कामिल ईमान है, कामिल ईमान है बंदे का। मतलब ना मशरिक ना मगरिब, ना ईस्ट ना वेस्ट, ना साउथ ना नॉर्थ, अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है। जहाँ हम हैं वहाँ अल्लाह मौजूद है, जहाँ हम हैं वहाँ अल्लाह पाक है। तो इबादत हर जगह होती है, जहाँ है वहाँ पे। तो बोलना मकसद ये है कि मुलाकात रब ये होना बंदे का कि मुशाहिदा मुरागबा होना, देखना या दिखने का मामला होना अल्लाह पाक का। तो जहाँ बंदा है वहीं पे अल्लाह को पाएगा, वहीं पे अल्लाह को पुकारेगा, वरना मक्का में भी जाए तो अल्लाह नहीं मिलेगा। तो बोलना मकसद ये है अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है। तो ये हर जगह मौजूदगी की कैफियत बंदे को जब आती है, तब उसके दिल में एक नूर जैसा तौहीद उठता हो, उसके दिल में तौहीद रहता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह रहता हो, जो दीन में असल जान है, रूह है। तो फिर क्या होगा बंदे का,
کامل ایمان ہو جائے گا، وہ کامل اللہ تعالیٰ کو پائے گا، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرے گا۔ تو بولنا مقصد یہ ہے، آج ہماری بات کی گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ ایمان میں کیا ہے، اصل ایمان ہے، اور ہر چیز کی نا ظاہر اور باطن ہے۔ ظاہر جو دکھتا، باطن نہیں دکھتا، جس طرح جسم دکھتا ہے اور روح نہیں دکھتی، اس طرح دین میں بھی دو چیزیں اصل ہے، جو ظاہر ہے وہ عمل ہے، جو باطن ہے توحید ہے۔ ظاہر میں تو سارے عمل دکھتے ہیں، باطن میں توحید جو کلمہ ہے دل میں وہ نہیں دکھتا۔ تو جو نہیں دکھنے والا ہے وہ عمل کرنا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ کو نا اس سے راضی کرنا ہے۔ اگر اس کے بعد اچھا جس کے پاس توحید آ جائے وہ با عمل ہوتا ہے، بے عمل نہیں ہوتا، وہ پکا عمل کرتا ہے جس کے پاس توحید ہے۔ اور جس کے بنا توحید کے جو عمل کرتا ہے وہ بے مقصد بے عمل ہے، با مراد نہیں ہے، مراد کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس کے عمل اس کے منہ پہ مار دے گا اللہ پاک۔ کیوں مار دے گا؟ کیونکہ نبیاں شہید ہو گئے یہ توحید کے لیے، اور سارے نبیاں آئے کلمے کے لیے، سارے نبیاں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے مکہ مکرمہ میں کافروں کو کھانا کھلا کر اور اپنی ایمان کی لا الہ الا اللہ کی بات کو دیے، بولے کہ کتنے لوگ ایمان لاتے۔ تو بولنا مقصد یہ ہے، نبیوں کی محنت، تمام اولیاء کی محنت، اس طرح ہی رسالت کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہوئے اولیاء اللہ، اب جو جتنی ولایتیں ملی ہے، جتنے ولیاں بنے ہیں اللہ پاک کے، سارے وہ بھی ایمان کی، توحید کی اور ایمان اور اصلاح ایمان کی یہی دعوت دیے۔ اس طرح کی گفتگو کرے، اس پر محنت کرے اور باعمل ہوتے ہوئے باعمل بنائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو کہا گیا ہے، جو سن رہے ہیں سامعین، ان کے بھی ہر دو عمل میں اخلاص عنایت فرما، اس میں اللہ پاک اپنی رضا شامل عنایت فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔